السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری یوٹیوب چینل عادل لکھنوی پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ شوہر کے حقوق اور اس کی حیثیت، اس کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے خطاب کیا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوسرا باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے باب حق الزوجی علی المرأۃ، یعنی شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، اور اس کے تحت قرآنی آیتوں اور حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت لائی ہیں جس کا ترجمہ ہے یعنی مرد عورتوں پر نگہبان اور ان کے منتظم ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ قوام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ گویا مرد عورتوں پر قوام ہے، ان کے کاموں کے منتظم ہیں اور ان کے حاکم ہیں۔ یہ اصول بیان فرما دیا گیا، اس لیے کہ اصولی باتیں ذہن میں نہ ہونے کی صورت میں جتنے کام انسان کرے گا وہ غلط تصورات کے ماتحت کرے گا۔ اس لیے مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے عورت کو پہلے اصولی بات سمجھا دی کہ وہ مرد تمہاری زندگی کے معاملات کا نگہبان اور منتظم ہے۔ آج کی دنیا کا پروپیگنڈا، آج کی دنیا میں جہاں مرد و عورت کی مساوت، ان کی برابری اور عورتوں کی آزادی کا بڑا زور و شور ہے، ایسی دنیا میں لوگ یہ بات کرتے ہوئے شرماتے کہ شریعت نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکوم بنایا ہے۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مرد کی عورت پر حاکمیت قائم کر دی گئی ہے اور عورت کو محکوم بنا کر اس کے ہاتھ میں قید کر دیا گیا ہے اور اس کا چھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ سفر کے دوران ایک کو امیر بنا لو، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی زندگی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ زندگی کا سفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرنا ہے۔ اب زندگی کے سفر کے طے کرنے میں انتظام کی خاطر یہ لازمی بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شخص سفر کا ذمہ دار ہو۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھی دو آدمی کوئی سفر کر رہے ہوں، چاہے وہ سفر چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اس سفر میں اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ امیر بنائے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے تاکہ سفر کے تمام انتظامات اور پالیسی اس امیر کے فیصلے کے تابع ہوں۔ اگر امیر نہیں بنائیں گے تو ایک بد نظمی ہو جائے گی۔ اس لیے جب ایک چھوٹے سے سفر میں امیر بنانے کی تاکید کی گئی ہے تو زندگی کا یہ لمبا سفر جو ایک ساتھ گزارنا ہے اس میں یہ تاکید کیوں نہیں ہوگی؟ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو تاکہ بد نظمی پیدا نہ ہو بلکہ انتظام قائم رہیں۔ اسی انتظام کو قائم کرنے کے لیے کسی ایک کو امیر بنانا ضروری ہے۔ زندگی کے سفر کا امیر کون ہو؟ اب دو راستے ہیں، یا تو مرد کو اس زندگی کے سفر کا امیر بنا دیا جائے یا عورت کو امیر بنا دیا جائے اور مرد کو اس کا محکوم ماتحت بنا دیا جائے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب انسانی پیدائش، فطرت، قوت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اور عقل کے ذریعے بھی انسان غور کریں تو یہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت مرد کو عطا کی ہے، بڑے بڑے کام کرنے کی جو صلاحیت مرد کو عطا فرمائی ہے، وہ عورت کو عطا نہیں کی۔ اس لیے اس امیر بننے اور حاکم بننے کا کام صحیح طور پر مرد ہی انجام دے سکتا ہے، اور اس کے لیے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے بجائے اس ذات سے پوچھا جائے جس نے ان دونوں کو بنایا اور پیدا کیا کہ آپ نے دونوں کو سفر پر روانہ کیا۔ اب آپ ہی بتائیں کس کو امیر یعنی حاکم بنائیں اور کس کو مامور یعنی ماتحت بنائیں، اور سوائے اس کے فیصلے کے کسی اور کا فیصلہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ فیصلہ عقلی دلیلوں سے آراستہ یعنی سجا ہوا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ زندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے مرد قوام، حاکم اور منتظم ہے۔ اگر تم اس فیصلے کو صحیح جانتے ہو اور مانتے ہو تو اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانتے بلکہ اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہو اور اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو پھر تم جانو اور تمہاری زندگی جانے۔ اب تمہاری زندگی خراب ہوگی اور ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کی ان کا انجام دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا۔
اسلام میں امیر کا تصور، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا اس کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں امیر، حاکم اور بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ قوام کا لفظ استعمال کیا، اور قوام کے معنی وہ شخص جو کسی کام کا ذمہ دار ہو، اور ذمہ دار ہونے کے معنی یہ ہے کہ کل ملا کر زندگی گزارنے کی پالیسی وہ طے کرے گا اور پھر اس پالیسی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ لیکن قوام ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ آقا ہے اور بیوی اس کی کنیز ہے یا بیوی اس کی نوکر ہے، بلکہ دونوں کے درمیان امیر اور مامور، حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے۔ اور اسلام میں امیر کا تصور یہ نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھ کر حکم چلائیں، بلکہ اسلام میں امیر کا تصور وہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم دیوبند میں سے کسی دوسری جگہ سفر پر جانے لگے تو ہمارے استاد حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ الادب کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کے آنے میں دیر تھی۔ مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کہیں سفر پر جاؤ تو کسی کو اپنا امیر بنا لو، اس لیے ہمیں بھی اپنا امیر بنا لینا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم شاگرد تھے، وہ استاد تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، امیر تو بنے بنائے موجود ہیں۔ حضرت مولانا نے پوچھا کہ کون؟ ہم نے کہا کہ امیر آپ ہیں، اس لیے کہ آپ استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا نے کہا کہ اچھا آپ لوگ مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، آپ کے سوا اور کون امیر بن سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا، اس لیے کہ امیر کے معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائیں۔ ہم نے کہا جب امیر بنایا ہے تو انشاءاللہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں امیر ہوں، میرا حکم ماننا۔ اور جب گاڑی آئی تو حضرت مولانا نے تمام ساتھیوں کا کچھ سامان سر پر اور کچھ ہاتھ میں اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں، ہمیں اٹھانے دیجیے۔ مولانا نے فرمایا کہ نہیں، جب امیر بنایا ہے تو اب حکم ماننا ہوگا اور یہ سامان مجھے اٹھانے دیں۔ چنانچہ وہ سارا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور پھر پورے سفر میں جہاں کہیں مشقت کا کام آتا تو وہ کام خود کرتے، اور جب ہم کچھ کہتے تو فوراً مولانا فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر بنایا ہے اور امیر کا حکم ماننا ہوگا، اس لیے میرا حکم مانو۔ ان کا امیر بنانا ہمارے لیے قیامت ہو گیا۔ حقیقت میں امیر کا تصور یہ ہے، امیر وہ جو خدمت کریں۔ آج ذہن میں جب امیر کا تصور آتا ہے تو وہ بادشاہوں اور بڑے سربراہوں کی صورت میں آتا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن قرآن و حدیث کا تصور یہ ہے کہ امیر وہ شخص ہے جو خدمت کرے، جو خادم ہو۔ امیر کے معنی نہیں ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا گیا ہے، اب وہ حکم چلایا کرے گا اور دوسرے اس کے ماتحت نوکر اور غلام بن کر رہیں گے، بلکہ امیر کے معنی یہ ہے کہ بے شک فیصلہ اس کا معتبر ہوگا، ساتھ ہی وہ فیصلہ ان کی خدمت کے لیے ہوگا، ان کی راحت اور خیر خواہی کے لیے ہوگا۔ میاں بیوی میں دوستی کا تعلق ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائیں، آمین۔ کہ مردوں کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے کہ جس کا ترجمہ یعنی مرد عورت پر حکمراں اور حاکم ہیں، اب بیٹھ کر عورتوں پر حکم چلا رہے ہیں، اور ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہر حال میں تابع اور فرما بردار ہونا چاہیے، اور ہمارا ان کے ساتھ آقا اور نوکر جیسا رشتہ ہے۔ معاذ اللہ، خدا کی پناہ۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی نازل فرمائی ہے، وہ آیت مردوں کو یاد نہیں رہتی۔ وہ آیت یہ ہے کہ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جسم کی بیویاں بنائی تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بے شک مرد عورت کے لیے قوام ہے، لیکن ساتھ میں دوستی کا تعلق بھی ہے۔
انتظامی طور پر تو قوام ہے لیکن آپسی تعلقات دوستی جیسا ہے، اس لیے ایسا تعلق نہیں ہے کہ جیسا آقا اور باندی کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو دوست کہیں سفر پر جا رہے اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنایا ہو۔ اس لیے شوہر اس لحاظ سے تو امیر ہے کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آداب اور کچھ تقاضے ہیں۔ ان آداب اور تقاضوں میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، اگر ہمارے YouTube چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ صحیح بات دوسروں تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔